I'm your English teacher. Today the topic we are going to discuss in this video, the story of patience. It is basically the chapter of the 7th class. In the previous video we have discussed about the introduction of this particular chapter. Now we are trying to discuss what basically your book says about the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam. Hazrat Ayyub is basically the Nabi of the Prophet of Allah, and he is very famous for his patience. There are a lot of stories about the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam. And Allah in Quran, Allah also said in Surah Anbiya, in Surah Sad, Allah discussed about the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam. So now we are going to discuss what basically the chapter says about patience, about the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam. So in the start, basically some of the group of angels were discussing about the people who took or who got the last pleasure. So उनके बारे में कुछ जो आपके angels होते हैं वो बात कर रहे होते हैं. तो वो कहते हैं कि यार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, whatever personality he is, whatever noble character he has, क्या noble character है, he does charity वो करता है, और अल्लाह ने क्या उनको माल दिया है, what a long life he has, क्या उनके पास ज़िंदगी है, means everything is complete. वो कभी भी selfish नहीं हुआ, हमेशा अल्लाह को याद करने में उसकी ज़िंदगी गुजार दी. ये सारी बातें, these all the talks were happened in the group of, were happening in the group of basically the angels. अब वो ये सारी बातें इब्लीस सुन के, शैतान सुन के, he was disappointed and he was annoyed, और वो basically annoyed हुआ, disappointed हुआ. तो उसने अल्लाह से उसको पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की. he tried to distract हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, but हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम was the sincere devotee of Allah. वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए इससे. तो फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इब्लीस ने अल्लाह से अल्लाह के पास गया, कॉन्वर्सेशन की कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम आपकी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर आपकी अल्लाह की अगर उसकी इबादत करता है और उसकी वर्शिप करता है और चैरिटी करता है, so ये इट इज़ नॉट सिंसियरिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गेव द वेल्थ. अल्लाह को कहता है अगर आपने उसको वेल्थ दी है तो ये वेल्थ की वजह से, सेहत की वजह से, फेम की वजह से आपकी बेसिकली आपकी इबादत करता है. इसके अलावा और कोई सिंसियर नहीं है आपसे. आप इससे एक बार वेल्थ लें, फिर ये आपकी इबादत, इवन आपका नाम भी नहीं लेगा. ये बेसिकली इब्लीस कहता है अल्लाह से. तो अल्लाह रिप्लाई टू इब्लीस दैट कि नहीं, ये मेरा सिंसियर डिवोटी है. नो, ही इज माय सिंसियर डिवोटी, बट टू प्रूव यू, मैं आपको प्रूफ करने के लिए उससे जो करना चाहते हो इब्लीस को इजाज़त देता है अल्लाह पाक. ओके, नाउ यू हैव अथॉरिटी, डू व्हाटएवर यू वांट. अब वो इब्लीस जाता है उसकी वेल्थ के ऊपर, मीन्स उसका सर्वेंट्स को ख़त्म कर देता है, उसके फॉर्म्स को ख़त्म कर देता है, उसके जो भी उसकी चीज़ें कैटल्स हैं, फॉर्म्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको वो ख़त्म कर देता है. फिर भी देखता है तो क्या बोलते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और फिर उनके पास एक वाइस मैन की शक्ल में वो आता है इब्लीस, और उनको कहता है कि अल्लाह ने तो सब कुछ ले लिया क्योंकि आप चैरिटी ज़्यादा करते हो और आप इबादत में ज़्यादा टाइम देते हो, तो अब ये जो है इसी वजह से आपका यू गॉट अ लॉस बिकॉज ऑफ दिस. अब वो व्हाट रिप्लाई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गिव्स टू द इब्लीस के अल्लाह ने जो दिया दैट ऑल बिलोंग्स टू हिम, नथिंग बिलोंग्स टू मी. कुछ मेरा नहीं था उसमें, जो भी अल्लाह ने मुझे दिया था वो अल्लाह का ही था. अगर अल्लाह ने ले लिया तो आई थिंक देयर इज नो सॉरी इन दिस, देयर इज नो सॉरी इन दिस, कोई भी इसके अंदर दुख की बात नहीं है. अगर अल्लाह ने ले लिया तो वो सब कुछ उसी का था. तो ये रिप्लाई सुन के फिर वो हज़रत जो इब्लीस होता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फिर डिसअपॉइंटेड होता है क्या हाउ द पर्सनैलिटी ही इज. ये फिर भी अल्लाह की वर्शिप के अंदर मीन्स ही इज कंटिन्यूसली वर्शिपिंग, ही इज कंटिन्यूसली ग्लोरीफाइंग अल्लाह. क्या किया जाए वैसा. फिर दोबारा जाता है अल्लाह के पास और उसको कहता है कि ए अल्लाह पाक, ही इज ओनली हाइडिंग द डिसअपॉइंटमेंट. मीन्स अल्लाह को कहता है इब्लीस कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये सिर्फ हाइड कर रहा है, ये डिसअपॉइंटेड है लेकिन ये सिर्फ हाइड कर रहा है. आप इसके बच्चों को ले लें क्योंकि द चिल्ड्रंस आर द रियल टेस्ट. आप उसके बच्चों को लें, उसकी वाइफ्स को लें, उसके घर वालों को लें, देखें फिर आपको याद नहीं करेगा. अब
اللہ پھر اس کو کہتا ہے، اللہ پھر ابلیس کو اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے چلو آپ کو یہ اتھارٹی میں نے دی کہ کر دو۔ اب ابلیس جاتا ہے اپنے لوگوں کو، لائک اپنے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، جو اس کا ایک سیٹ آف پیپل ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ جاتا ہے اور پھر اس کے لائک جو بلڈنگ کے اندر، جو ہاؤس کے اندر اس کے لائک دا پیپل دا چلڈرنس آف ایوب ور لیونگ ان دا ہاؤس، وہ اس کو کریش کرتا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اس کے وائف بھی لائک وہ جو گھر ہوتے ہیں اور وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی لائک سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بچے بھی چلے جاتے ہیں، وائف بھی چلی جاتی ہیں۔ اسٹل حضرت ایوب علیہ السلام کا پیشنس، پھر اس کے بعد وہ آتا ہے وائس مین کی شکل میں ابلیس کی، بھائی اب تو ناؤ ایوری تھنگ ہیز لاسٹ، وٹ آر یو ویٹنگ فار، اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ لے لیا، اللہ نے آپ کی عبادت کا یہ صلہ آپ کو دیا۔ اب وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اگر کبھی کبھار اب ناؤ ایوب's replied, see the Ayyub's replied, what a replied Ayyub gave to the basically to the Iblis کہ کبھی کبھار اللہ دیتا ہے، کبھی کبھار اللہ لیتا ہے، دیا کہ اللہ ہی نہیں تھا، اللہ لے بھی رہا ہے، تو now Allah is testing me۔ اسٹل وہ اپنی گلوریفائنگ کے اندر لگا رہتا ہے، ورشپ کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ سے کبھی بھی لائک گلا نہیں کرتا اور ہمیشہ اللہ سے لائک بلیم نہیں کرتا کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا کچھ نہیں، صرف دعا کرتا ہے، کنیکشن کو لائک بنا کے رکھتا ہے۔ پھر ابلیس دوبارہ کہتا ہے اب کیا کیا جائے، اب ابلیس جاتا ہے اللہ کے پاس and he asks to Allah that he is healthy from the body. Still, that's why he is praising you, that's why he is like asking your name, or like he is saying your name, that's why he is glorifying you۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس باڈی کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہے اس کی، اسی لیے یہ آپ کی گلوریفائی کر رہا ہے، اسی لیے آپ کی ورشپ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سے یہ ہیلتھ لے لیں، یہ آپ کی کبھی بھی گلوریفیکیشن نہیں کرے گا، یا آپ کو کبھی بھی تعریف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ اس کو کچھ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ گے، لکھا ہوا ایوب سے، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور جا کے کیا بولتے ہیں اس کی کچھ لائک رکھتے ہیں کہ اس کی فیتھ کے اوپر کام نہیں کرنا، اس کی مینٹیلٹی کے اوپر کام نہیں کرنا، آئی ایم ناٹ گیونگ یو دیٹ مچ اتھارٹی، لیکن ہاں اس کی ویلتھ کے اوپر، اس کی ہیلتھ کے اوپر اگر کوئی کام کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو۔ تو اللہ اس کو اتھارٹی دیتا ہے۔ بون اینڈ اسکن، بون کو اور اسکن کو وہ افیکٹ کرتا ہے شیطان، اور بیسیکلی ابلیس اس کو افیکٹ کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کو ایک سیویئر پین ہوتا ہے اور 60 سال تک یہ بیماری چلتی ہے۔ پھر بھی پیشنس چیک کریں آپ، صرف مینس حضرت ایوب علیہ السلام کا پیشنس دیکھیں آپ، پھر بھی وہ 60 سال تک۔ تو اب وہ کہتے ہیں ابھی بھی مینس حضرت ایوب علیہ السلام ابھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے، سو what should we do now؟ اب وہ کہتے ہیں what should we do now؟ اب وہ جاتا ہے اس کی وائف کے لائک پاس، کہتا ہے کہ اپنے لائک فرینڈس کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یار ہم نے حضرت آدم کو بھی تو لائک بھٹکایا، اب ہم اس کو کس طرح نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وائف کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیسیکلی کہ آپ کے جو لائک جو ہسبینڈ ہے ان کی کتنی طبیعت آپ اس کی خراب ہے، اور وہ پہلے دیکھیں وہ کتنا اچھا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس کا کیا صلہ دیا، مینس ہی لائک دے وانٹڈ ٹو ڈسٹریکٹ بیسیکلی دی وائف آف حضرت ایوب علیہ السلام۔ اب وہ وائف کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وائف کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ ہاں یار پہلے ہمارے کیا دور تھا اور ناؤ وٹ وی آر گوئنگ تھرو، ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ جاتی ہے اللہ کے پاس، اس کے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کا گلا کرتی ہے اللہ کا کہ یار اللہ نے ہم کتنا اچھا کرتے، آپ کتنا اچھا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے لائک آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کتنا آپ 7 سال سے بیماری سے گزر رہے ہیں۔ سو پھر اگین دا فوکس آن ریپلائی آف حضرت ایوب علیہ السلام کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ریپلائی دیا ہم نے کہ 80 سال سے مینس فرام 80 ایئرز آئی ہیو بین لائک انجوائنگ the goodness or the good wealth for basically 80 years اللہ کی طرف سے ہی کھانا ہو۔ اب what basically for 7 years I have been suffering from disease, I have been suffering from the severe pain۔ میں صرف 7 سال سے مجھے اللہ نے جو سیویئر پین ہے وہ صرف 7 سال ہوئے، so I am feeling shy to like converse with اللہ کے مجھے ٹھیک کر دیں، میں شاید اگر 80 سال کا وہ گیپ ہو جائے تو پھر شاید میں بول سکوں اللہ کو۔ سو بڑا پیشنس he has اور he had، کیا پیشنس تھا ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد ان کی وائف کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیں شیطان آیا ہوگا اور اس نے آپ کو وسپرڈ کیا، اس نے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا، تو اب جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں آپ کو 100 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ That basically the punishment from the side of Ayyub to his like wife۔ اب وہ اس کی بیوی بھی روتی ہیں اور لائک اس کے بعد وہ لائک راستہ نہیں ہوتا، وہ ان کو چھوڑ کے جاتی ہیں۔ اب چھوڑ کے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے سورہ انبیاء کے اندر آیت آتی ہے، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر لائک
83 اور 84 کے اندر ان کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت ایوب کو ٹھیک کر دیا، اور جو جس بھی حالات سے وہ گزر رہے تھے ہم نے ان سارے حالات کو ٹھیک کر دیا، اور ہم سیٹسفیکٹری ہیں حضرت ایوب کے پیشنس سے۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے پیشنس کے اندر ان کے صبر کے لیے آیت کو نازل کیا، اور پھر اب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، ان کو ہیلپ ملنا شروع ہوئی، تو اب وہ میاں بیوی ان کی وائف دوبارہ آ گئی، تو دے بہت بڑی کہ کس طرح ان کو سمجھایا جائے اور کس طرح ان کی قسم پوری کی جائے، کیونکہ ان کے پنشمنٹ کا وعدہ کیا تھا۔ پھر سورہ ہود کے اندر اللہ آیت کو نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مٹھی پر گھاس لو اور اپنی وائف کے اوپر جو تھرو the handful grass to the basically to your wife and your جو آپ نے swear کی ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ So this is the story about the patience of حضرت ایوب علیہ السلام۔ دیکھیے اس اسٹوری کا بیسیکلی مقصد یہ ہے whatever the condition is be grateful, whatever the condition is we should think to Allah، کوئی بھی کنڈیشن ہو we should grateful، ہمیں grateful رہنا چاہیے، ہمیں صبر رکھنا چاہیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور یہ چیپٹر کافی بڑا تھا، میں نے اس کو مرج کرنے کی کوشش کی، کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ایک ویڈیو کے اندر۔ تو تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ کوئی بھی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔